اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ڈاکٹر عبدالرشید کیلیفورنیا سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو ایک ایسے بحیروپیہ کی ہے جس نے بحریہ ٹاؤن، آباد، نیسلا ٹاور، اسٹیل مل اور پورٹ محمد بن قاسم سے اپنی ناجائز دھمکیوں اور فریب سے ان اداروں سے 35 کروڑ سے زیادہ کی پراپرٹیاں اور رقوم حاصل کی، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ دنیا کا واحد آدمی ہے جو بحریہ ٹاؤن سے ٹکرایا۔ میں وہ واحد آدمی ہوں پوری دنیا میں جو بحریہ ٹاؤن سے ٹکرایا۔ موصوف کہتا ہے میں پوری دنیا میں وہ واحد آدمی ہوں جو بحریہ ٹاؤن سے ٹکرایا۔ واقعی محمود اختر نقوی پوری دنیا میں وہ واحد آدمی ہے جو بحریہ ٹاؤن سے ٹکرایا، اور اس نے کروڑوں روپے ملک ریاض سے لوٹے۔ فارم ہاؤس، ولاز، ڈبل اسٹوری، 500 گز کے پلاٹ وغیرہ تقریباً ہر بحریہ ٹاؤن میں اپنی دھمکیوں، ناجائز ہتھ کنڈوں سے حاصل کیے۔ واقعی یہ کام آج تک کوئی دوسرا نہیں کر سکا۔ ایک ہوتا ہے لوٹنا، ایک ہوتا ہے رج کر لوٹنا۔ اس نے ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن کو رج کر لوٹا ہے، اور موصوف فخریہ بحریہ ٹاؤن کے چیئرمین ملک ریاض سے قیمتی گفٹ بھی وصول کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے گفٹ جو آج تک بحریہ ٹاؤن سے کسی اور نے وصول نہیں کیے ہوں گے۔ اس حساب سے تو موصوف صحیح فرماتے ہیں کہ وہ دنیا کے واحد آدمی ہیں جو بحریہ ٹاؤن سے ٹکرائے۔ وہ خود کو اہل بیت کا مومن، خدائی خدمتگار، ڈاکٹر جس کی اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں، اور انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار کہتا ہے، اور اس کی زبان دیکھیے جو اس کے کردار کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ کتنا بڑا مومن اور پارسا ہے۔ اتر کر کے رات میں آدھا گھنٹہ لیٹ ہوا، اس کا پہنچو چوتر صدر۔ اس شاطر بحیروپیہ نے میرے پرانے دوست ابو بکر شیخانی کے بیٹے محسن شیخانی کو بھی بلیک میل کرنے کی کوشش کی، اور اس سے 7 کروڑ اور 4 کمروں کا ایک فلیٹ مانگا۔ اس کی پوری تفصیل پھر کبھی بتاؤں گا۔ ابو بکر شیخانی تعمیراتی دنیا میں ایک نام تھا، ہم بہت اچھے دوست تھے۔ اس نے میرے دوست کے بیٹے کو بھی نہیں بخشا۔ اس کے علاوہ اس نے پورٹ محمد بن قاسم اتھارٹی، اسٹیل مل اور نیسلا ٹاور کے مالک سے کروڑوں روپے ہتھیا لیے۔ اس کی بھی آپ کو تفصیل بعد کی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ موصوف کورٹ سے ڈکلیئرڈ ہیبیچول افینڈر ہے، عادی مجرم۔ اس کے ڈاکیومنٹس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سندھ ہائی کورٹ نے اس کی فضول اور جھوٹی پٹیشنوں پر اسی سال 2023 کے شروع میں 10,000 روپیہ جرمانہ بھی عائد کیا تھا کہ اس کی پٹیشن بکواس اور غیر ضروری چیزوں پر ہوتی ہیں، اور 2018 میں بھی اس کو وارننگ اور کورٹ کی طرف سے سخت جو ہے ایکشن لینے کا کہا گیا تھا کہ اگر وہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آیا تو کورٹ پھر اس کے خلاف بہت سخت ایکشن لے گی۔ یہ شخص مذہب کے نام پر اور اپنے سفلیاتی عملوں سے بڑے بڑے اداروں کو ڈرا دھمکا کر اور ان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر اب تک ان سے 35 کروڑ سے بھی زیادہ کی رقم وصول کر چکا ہے۔ اس ویڈیو میں میں مختصر بحریہ ٹاؤن سے لوٹے گئے کچھ ثبوت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلے ملک ریاض کے یہی آدمی قصیدے پڑھتا تھا اور اس سے کروڑوں روپے کی جائیدادیں بھی وصول کی، اور دوسری طرف ملک ریاض کو اور بحریہ ٹاؤن کو دھمکیاں دے کر اور اس کو بلیک میل بھی کرتا رہا۔ اس کے اپنے ہی لوگ اس کو اچھا آدمی نہیں سمجھتے، کیونکہ یہ دوغلا ہے، اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ۔ اپنی ویڈیوز کے ذریعے لوگوں کو دھمکیاں دے کر ان کو ڈرا کر ان سے رقوم حاصل کرتا ہے۔ اس کی ایک لمبی لسٹ اور ثبوت موجود ہے کہ وہ اپنے کروڑوں روپے جائیداد کے منی ٹریل دے جو وہ نہیں دے سکتا۔ اس نے اپنی گھر والی کے نام پر بھی کروڑوں روپے ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن سے رقوم، فارم ہاؤس، بنگلے،
بڑے بڑے قیمتی پلاٹ وغیرہ بھی حاصل کیے۔ جب بحریہ ٹاؤن اس کی نظر میں اتنا برا ہے تو وہ ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن سے یہ کروڑوں روپے کی قیمتی جائیدادیں اس نے کیوں وصول کی؟ وہ سب جائیدادیں اور رقوم ملک ریاض کو وہ واپس کرے، یا کسی بھی فورم پر آ کر ان کی وجوہات بتائے کہ اس نے اتنی قیمتی جائیدادیں اور رقوم ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن سے کیوں وصول کی، کیونکہ نہ وہ ان کو جھٹلا سکتا ہے اور نہ اس کے پاس اس کا کوئی جواب ہے۔ اس کے ہاتھوں سے ستائے ہوئے کچھ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہم زمین زادے اپنے مقدر کی سلیب اٹھائے، لمحہ لمحہ صدیوں کے عذاب جھیل رہے ہیں۔ ہم جو یزید وقت کے ہاتھوں برباد ہوئے، آسمان تلے فٹ پاتھوں پر رلتے ہیں، جن کے ننگے پاؤں تلے تپتی زمین اور سر پر آگ برساتا آسمان ہے۔ ہم جعفر تیار سوسائٹی کے لٹے ہوئے برباد حال ماتمی، جھوٹ اور فریب کی کھیتی سے کروڑوں اکٹھا کرنے والا محمود اختر نقوی دوسروں کو اپنے بلند و بانگ دعووں اور عملیات و موکلات سے خوف زدہ کرتا ہے، لیکن جی ایک بہروپیے نے لوٹ کھائی۔ جائیداد کی منی ٹریل نہیں ہے جس میں آئے روز اضافہ ہوا چلا جا رہا ہے۔ محسن شیخانی بھی صاحب ہے اس میں، جو آج کل موجودہ آباد کے چیئرمین ہیں، وہ بھی ناجائز زمینوں کے قبضے کر کے اپنی بلڈنگیں انہوں نے پروجیکٹ بنائے ہیں۔ ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ نسلہ ٹاور وہ واحد ایک بلڈنگ رہی جو کہ مثال بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن انفارچونیٹلی اس کے بعد پھر جو بے شمار سینکڑوں ہزاروں عمارات ہیں ان کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ عدالتیں بھی موجود ہیں، سپریم کورٹ بھی موجود ہے، ہائی کورٹس بھی موجود ہیں، ان کے فیصلے بھی موجود ہیں، لیکن آج تک ان پر ہمیں ویسا عمل درآمد نظر نہیں آیا جیسے کہ نسلہ ٹاور پر ہوا۔ اس لیے اگر ایک طرف اس کیس میں اس فیصلے پر جو کچھ بھی ہوا، جس نوعیت کا فیصلہ تھا، اس پر اگر لوگ تنقید کرتے ہیں کہ یہ ایک امتیازی سلوک ہے تو یہ میرے خیال سے غلط نہیں ہوگا۔ کیا پورے پاکستان میں یہ ایک واحد غیر قانونی بلڈنگ تھی جس کو کس بے دردی سے گرایا گیا؟ افسوس، صد افسوس، کورٹ نے یہ بہت بڑا ظلم کیا تھا۔ آج اس بلڈنگ کے سارے خاندان سڑکوں پر دھکے کھا رہے ہیں اور بغیر چھت کے زندگی گزار رہے ہیں، جس کی ذمہ وار معزز کورٹ اور بہروپیہ محمود اختر نقوی ہے، جس نے چند ٹکوں کے خاطر سینکڑوں فیملیوں سے ان کی چھت چھین لی۔ اللہ پاکستان کا نگہبان۔ ڈاکٹر رشید کو اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔